پیش ہے پرواز محبت کا اگلا حصہ۔ سامعین سے گزارش ہے کہ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ نے بات پکی کرنے میں کچھ جلدی نہیں کر دی؟ شاہ زیب صاحب چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے مسز نائمہ سے بولے۔ وہ سب اس وقت ایئر کموڈور جہاں زیب کے گھر پہ تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ عمر کا رشتہ زمل سے طے کر کے آئے تھے۔ کچھ ہفتوں بعد باقاعدہ طور پر منگنی کی رسم ادا کرنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ بھائی صاحب جلدی کہاں ہے؟ بھابھی اور میرا بس چلتا تو کب کی عمر کی شادی کروا چکے ہوتے۔ مسز عائشہ مسکراتے ہوئے بولی۔ عمر کو آپ لوگ پہلے سے بتا دیں، اس سے ڈیٹ کر پوچھ کر ہی منگنی کی ڈیٹ فائنل کیے گا۔ شاہ زیب صاحب نے ان سے کہا۔ جی آپ فکر نہ کریں، میں اس سے پوچھ لوں گی۔ مسز نائمہ نے انہیں تسلی دی۔ بھئی آئلہ اور مہر کہاں ہیں؟ جہاں زیب صاحب نے پوچھا۔ وہ دونوں شاید اوپر کمرے میں ہیں، جب سے زمل سے مل کر آئی ہیں بہت ہی ایکسائٹڈ ہیں۔ مسز نائمہ بولی۔ ابھی بھی عمر کو کال کرنے میں لگی ہوں گی، انہی سے تو گھر کی رونق ہے، ورنہ عمر اور حدید نے جب سے ایئر فورس جوائن کی ہے کم ہی گھر پہ ہوتے ہیں۔ مسز عائشہ بولی۔ ہاں عائشہ، بس اللہ دونوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مسز نائمہ کے کہنے پر سب نے آمین بولا۔ حدید سو رہا تھا جب دروازے پر نوک ہوا۔ پہلے تو اس نے اگنور کیا، لیکن جب دوبارہ ہوا تو آنکھیں بند کیے ہی بولا، کم ان۔ اسے لگا جواد ہوگا جو نائٹ ڈیوٹی پہ تھا۔ تم اب تک سو رہے ہو؟ جواد کے بجائے اسے عمر کی آواز آئی۔ بھائی آپ اتنی رات کو؟ خیریت؟ حدید کمبل ہٹاتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ رات؟ صبح کے 5 بجنے والے ہیں۔ عمر گھڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ پھر بھی ابھی تو سونے کا ہی وقت ہے نا۔ حدید کمبل اوڑھتے واپس لیٹ گیا۔ حدید! عمر نے کمبل کھینچا۔ اٹھو، نماز نہیں پڑھتے تم؟ بھائی پڑھتا ہوں باقی ساری۔ حدید نے تکیہ منہ پر رکھا۔ حدید فوراً اٹھو۔ عمر نے لائٹ آن کی۔ بھائی سونے بھی نہیں دیں اب آپ۔ حدید منہ بناتا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حدید ماما سے تم کہتے ہو کہ تم ساری نمازیں پڑھتے ہو، فجر بھی، اس کا مطلب ہے تم جھوٹ بولتے ہو؟ عمر نے سنجیدگی سے کہا۔ ان کی ماما خود بھی نماز کی پابندی کرتی تھیں اور بچوں سے بھی کرواتی تھیں۔ حدید کبھی کبھی ڈنڈی مار جاتا تھا، خاص طور پر فجر کی نماز میں۔ نہیں بھائی وہ میں بس کبھی کبھی نہیں پڑھتا۔ حدید گھبرا کے بولا۔ تم ابھی اٹھ رہے ہو یا میں ماما کو کال کروں؟ عمر کا انداز دھمکی آمیز تھا۔ بھائی اٹھ رہا ہوں، کیا ہے، اٹھ گیا ہوں۔ حدید جلدی سے بیڈ سے اترتے ہوئے بولا۔ گڈ، وضو کر کے آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ عمر مسکراتے ہوئے بولا۔ جی آ رہا ہوں۔ حدید کے آنے پر وہ دونوں مسجد چلے گئے۔ نماز کے بعد مسجد سے نکل کر حدید روم کی طرف جانے لگا۔ کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے اسے روکا۔ بھائی سونے، ابھی 1 گھنٹہ ہے، میں سو لوں گا تب تک۔ حدید جمائی لیتے ہوئے بولا۔ سونے کے لیے ساری رات تھی، ابھی ہم رننگ کے لیے جا رہے ہیں۔ رننگ؟ حدید کا منہ کھلا۔ ہاں، آدھا گھنٹہ رننگ کریں گے اور آدھا گھنٹہ جم میں ایکسرسائز۔ حدید نرم لہجے میں بولا۔ بھائی، حدید احتجاجی لہجے میں بولا۔ اسے تو 1 گھنٹے کا ورک آؤٹ پلان سن کر ہی چکر آ رہے تھے۔ چلو۔ عمر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ بھائی پلیز آج نہیں، کل سے کریں گے۔ حدید کی جان جا رہی تھی۔ کل بھی کریں گے اور آج سے روز کریں گے۔ عمر نے سنجیدگی سے کہا۔ بھائی میری جان لیں گے کیا باپ؟ حدید بے چارگی سے بولا۔ چلو ڈرامے مت کرو۔ عمر بولا۔ بھائی کوئی رعایت نہیں مل سکتی کیا؟ حدید نے امید بھری نظروں سے عمر کو دیکھا۔ ہرگز نہیں۔ چلو اب عمر کا لہجہ قطعی تھا۔ جی اچھا۔ حدید مرے مرے قدموں سے عمر کے پیچھے چلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ رننگ کر رہے تھے۔ حدید کی بھاگنے کے ساتھ ساتھ زبان بھی اسی رفتار سے چل رہی تھی۔ ہر چکر کے بعد وہ کہتا تھا اب بس، لیکن عمر کے سامنے اس کی ایک نہیں چل رہی تھی۔ بھائی بس اب 2 مائلز ہو گئے ہیں، اب اور نہیں بھاگ سکتا میں۔ حدید رکتے ہوئے بولا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ تم ریگولر رننگ نہیں کرتے، تمہارا اسٹیمنا کم ہو گیا ہے۔ عمر اسے گھورتے ہوئے بولا۔ بھائی جم تو جاتا ہوں ریگولر شام میں۔ حدید پانی پی کر بوتل بند کرتے ہوئے بولا۔ دیٹس ناٹ انف، چلو 1 میل اور کریں گے۔ عمر اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھتا ہوا بولا۔ بھائی موت آ جانی ہے مجھے۔
वो रोती शक्ल बनाकर बोला, इतनी आसानी से नहीं आएगी। चलो, उमर ने उसे मोटिवेट किया। भाई, अल्लाह पूछेगा आपको। फिर हुदैद के लाख एहतजाज और ड्रामों के उमर ने 1 मील और उसके बाद जिम में एक्सरसाइज करवा कर ही उसे छोड़ा। हुदैद की क्या हालत थी ये बस वही जानता था। शाम का वक्त था। जवाद और हुदैद लाइब्रेरी आए थे। इन्हें प्रेजेंटेशन के लिए कुछ बुक्स चाहिए थी। बुक्स सेलेक्ट करने के बाद वो लोग काउंटर पर आए। जवाद, तुम बुक्स इशू करवाओ, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। हुदैद के सेल पर कॉल आई तो वो जवाद से बुक इशू करवाने का कहता बाहर आ गया। हेलो डियर कज़न, कैसी हो? हुदैद कॉल रिसीव करके बोला। फ़ोन पर आयला थी। मैं ठीक हूँ। और मैं भी। साथ ही मेहर की आवाज़ भी आई। खैर तो है, 2 अदद चुड़ैलें एक साथ जमा होकर मुझे क्यों कॉल कर रही हैं? हुदैद ने इन्हें छेड़ा। खुद हो गए तुम जिन भूत। आयला को गुस्सा आया। ओहो, लड़ो नहीं, मेहर बोली। गेस व्हाट हुदैद, भाई का रिश्ता पक्का हो गया है। अरे वाह, ये तो गुड न्यूज़ है। हुदैद खुशी से बोली। हाँ ना, भाई किधर हैं? उनको कब से कॉल मिला रही हूँ मगर फ़ोन ही बंद है उनका। आयला ने पूछा। भाई आई थिंक मिशन पर हैं, कुछ देर में करना कॉल। और हाँ, भाभी की तस्वीर ली तुमने? हुदैद ने पूछा। हाँ ली है। क्या बताऊं हुदैद, भाभी कितनी प्यारी हैं। देखना, भाई और भाभी का कपल हमारी फैमिली का सबसे प्यारा कपल होगा। मेहर खुशी से तेज तेज बोल रही थी। मुझे अभी तक सेंड क्यों नहीं की? फौरन करो। हुदैद बेताबी से बोला। उसे अपनी होने वाली भाभी को देखने की जल्दी थी। जी नहीं, आराम से रहो, पहले भाई देखेंगे फिर तुम देखना। आयला ने साफ इनकार किया था। आली तुम? हेलो हुदैद, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। हुदैद जो कुछ बोलने वाला था अपने पीछे आवाज सुनकर मुड़ा। तुम? उसने फोन बंद कर दिया। कैसे हो हुदैद? वो उसके सामने खड़ी हमेशा की तरह फ्रेश और कॉन्फिडेंट लग रही थी। हुदैद एक्सक्यूज मी कहकर वहां से जाने लगा तो उसने उसका बाजू पकड़ा। हुदैद रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हमारे बीच ऐसा कुछ बाकी रह गया है कि बात की जाए? हुदैद बाजू छुड़वाते हुए संजीदगी से बोला। हुदैद, मैं मानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, लेकिन मुझे एहसास हो गया है नोमी तो किसी सूरत मेरे लायक नहीं था। उसे कोई और मिली तो मैं बुरी लगने लग गई। हुदैद, मैं तुम्हारे लिए वापस आई हूँ यहाँ। क्या तुम सब कुछ भूलकर मुझसे पहले की तरह ताल्लुक नहीं जोड़ सकते? मैं जानती हूँ तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मुझसे नाराज नहीं रह सकते। वो ऐसे मुस्कुराई जैसे वो खुद पर नाज़ा हो। हुदैद खामोश खड़ा उसे देख रहा था। तभी जवाद बाहर आया और उसकी नज़र उस पर पड़ी। वो तेजी से उनकी तरफ लपका। हुदैद, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से। उसने उसका हाथ पकड़ा और ले जाने लगा। हुदैद, मैं संडे को 5 बजे तुम्हारा इंतज़ार करूंगी, उसी जगह जहां पहले मिलते थे हम। वो लड़की पीछे से बोली। हुदैद ने कोई जवाब नहीं दिया। जवाद बमुश्किल अपना गुस्सा जब्त कर रहा था। सारे रास्ते दोनों ने कोई बात नहीं की। रूम में पहुंचकर जवाद ने बुक्स टेबल पर पटकी और हुदैद की तरफ मुड़ा जो गुमसुम सा बेड पर बैठा था। क्यों आई थी वो वहां? क्या कह रही थी तुम्हें? और तुम वहां खड़े उसकी बात सुन ही क्यों रहे थे? जवाद के लहजे में गुस्सा था। हुदैद खामोश रहा। हुदैद, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। जवाद उसके सामने आकर बैठा। नोमी ने उसे छोड़ दिया है तो उसे मैं याद आ गया हूं। हुदैद जब बोला तो उसका लहजा टूटा हुआ था। व्हाट? शी इज? जवाद कोई सख्त बात कहते कहते रुका। हुदैद, तुम उससे नहीं मिलोगे। तुम्हें इतनी देर खड़े होकर उसकी बात भी नहीं सुननी चाहिए थी। जवाद को उस पर बहुत गुस्सा था। हुदैद कुछ कहने ही वाला था कि उमर नॉक करता कमरे में दाखिल हुआ। वो दोनों उठ खड़े हुए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई किधर गायब हो? दोनों सुबह के बाद से नजर ही नहीं आए। उमर सुबह उनको रगड़ा देने के बाद अब देख रहा था। सर ड्यूटी के बाद लाइब्रेरी चले गए थे, कुछ बुक्स लेनी थी। जवाद बोला, जबकि हुदैद खामोश खड़ा नीचे देख रहा था। क्या ढूंढ रहे हो नीचे? उमर ने हुदैद से पूछा। हुदैद के इन्हिमाक में कोई फर्क नहीं पड़ा। हुदैद, अब की बार उमर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जी? हुदैद ने चौंक कर सर उठाया। क्या हुआ, सब ठीक है ना? उमर ने उसको गौर से देखते हुए पूछा। जी भाई, सब ठीक है।
حدید سنجیدگی سے بولا۔ ٹھیک لگ تو نہیں رہے۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ عمر نے اس کے ماتھے کو چھوا۔ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ بھائی بالکل ٹھیک ہوں، بس تھکاوٹ ہے، حدید بیٹھتے ہوئے بولا۔ یس سر، بہت بزی ڈے تھا آج، اس لیے تھک گیا۔ جواد بولا۔ کھانا کھایا تم دونوں نے؟ عمر نے پوچھا۔ وہ ان کی بات سے مطمئن نہیں ہوا تھا۔ نہیں سر، ابھی نہیں کھایا، جواد بولا۔ حدید خاموش بیٹھا تھا۔ اوکے پھر چلو میرے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ آپ جائیں بھائی، مجھے بھوک نہیں ہے، حدید سنجیدہ لہجے میں بولا۔ کوئی مسئلہ ہے کیا حدید؟ یا پھر صبح سزا والی بات پر ناراض ہو؟ عمر اس کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا۔ نہیں بھائی، میں ناراض نہیں ہوں، بس ویسے ہی بھوک نہیں ہے، آپ جواد کے ساتھ چلے جائیں۔ حدید نے مسکرانے کی کوشش کی۔ حدید اگر ناراض نہیں ہو تو چلو، ورنہ پھر میں سمجھوں گا کہ تم ناراض ہو مجھ سے۔ بھائی پلیز، حدید نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس وقت وہ تنہا رہنا چاہتا تھا۔ حدید کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے شیئر کر سکتے ہو۔ حدید کے لہجے میں، عمر کے لہجے میں اس کے لیے فکر مندی اور محبت تھی۔ بھائی سچ کہہ رہا ہوں، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، حدید عمر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ عمر ابھی کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اس کے فون کی رنگ ٹون بجی۔ دوسری طرف آئلہ اور مہر تھی، جو ایکسائٹمنٹ میں ایک ساتھ ہی عمر کو زمل کے بارے میں بتانے لگی۔ بھائی آپ کو تصویر سینڈ کی ہے، وہ دیکھیں نا پہلے، مہر بولی۔ دیکھ لوں گا میں بعد میں، عمر بولا۔ جواد خاموش کھڑا حدید کو دیکھ رہا تھا، جو ہر طرف سے بے خبر نظر آ رہا تھا۔ نہیں بھائی ابھی دیکھیں نا آپ، آئلہ بولی، بلکہ اسپیکر آن کریں اور ابھی دیکھ کر ہمیں بتائیں۔ آئلہ سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ آلی اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ عمر نے ٹالا۔ بھائی پلیز نا، مہر اور آئلہ دونوں ہی ضد کرنے لگی۔ اوکے اوکے دیکھتا ہوں۔ عمر نے ہار مانتے ہوئے اسپیکر آن کیا اور پھر MMS چیک کرنے لگا۔ مہر کا بھیجا ہوا میسج کھولا تو ایک پیاری اور ڈیسنٹ سی لڑکی تصویر میں مسکرا رہی تھی۔ عمر کے لہجے پر لمحہ بھر کو مسکراہٹ آئی۔ جواد جو عمر کو ہی دیکھ رہا تھا، ٹینشن کے باوجود بھی خود کو شرارتی انداز میں کھانسنے سے نہ رک سکا۔ کیسی لگیں بھابھی؟ آئلہ نے پوچھا۔ اچھی ہیں۔ عمر اب سنجیدہ تھا۔ اس کی نظریں حدید پر جمی تھیں جو خاموش بیٹھا تھا، اور یہ بات عمر کو فکر مند کر رہی تھی، ورنہ ایسے موقع پر حدید خاموش رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ تو تنگ کر کر کے عمر کا سر کھا جاتا۔ صرف اچھی؟ مہر شرارت سے بولی۔ اور بھائی آپ کے ساتھ اور کون ہے وہاں؟ انہوں نے جواد کی آواز سنی تھی۔ حدید اور جواد ہے۔ بھائی حدید کو بالکل مت دکھائیے گا تصویر، آئلہ نے منہ بنا کر کہا۔ حدید اس بات پر بھی کچھ نہیں بولا تو عمر نے ان دونوں کو بعد میں بات کرنے کا کہہ کے فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر وہ خاموش کھڑا حدید کو دیکھتا رہا، پھر مڑ کر جواد کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے اسے، سچ بتاؤ مجھے، عمر نے اس سے پوچھا۔ سر ایویں ڈرامے کر رہا ہے، شاید صبح والی بات اپنے دل پر لے لی ہے اس نے، جواد نے بہانہ بنایا۔ وہ عمر کو اصل بات نہیں بتا سکتا تھا۔ عمر نے جانچتی ہوئی نظروں سے جواد کو دیکھا تو وہ نظریں چرا گیا۔ حدید، اگر یہی بات ہے تو آئی ایم سوری، میں شاید زیادہ سخت ہو گیا تھا۔ عمر نے شاید پہلی بار سزا دینے کے بعد اس طرح سنجیدگی سے اس سے ایکسکیوز کیا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا بات کچھ اور ہے۔ حدید مسکرایا۔ بھائی بس یہی تو سننا چاہتا تھا میں آپ کے منہ سے۔ اب کی بار حدید نے کافی حد تک خود کو کمپوز کر لیا تھا۔ چلو پھر چلیں، عمر مسکراتے ہوئے بولا۔ بھائی سیریسلی مجھے بالکل بھوک نہیں ہے، آپ اور جواد جائیں نا، میں ریسٹ کروں گا۔ اوکے پھر میں بھی نہیں جا رہا، عمر اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا۔ اور میں بھی، جواد بھی مسکراتے ہوئے چیئر پر بیٹھ گیا۔ حدید نے بے چارگی سے دونوں کو دیکھا۔ ٹھیک ہے چلیں، چلتے ہیں، حدید اٹھتے ہوئے بولا۔ وہ جانتا تھا بھائی اب ایسے نہیں مانیں گے۔ گڈ، چلو۔ عمر بظاہراً مسکرایا، لیکن وہ فکر مند تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ حدید کوئی بات چھپا رہا ہے اس سے۔ کچھ دیر بعد ہی وہ لوگ میس میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ جواد مشن کے بعد کریو روم میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ عمر نے اندر داخل ہو کر اسے پکارا۔ جواد؟ یس سر، جواد اٹھ کھڑا ہوا۔ بزی تو نہیں ہو تم اس وقت؟ عمر نے اس سے پوچھا۔ نو سر، فری ہوں۔ اوکے پھر میرے ساتھ آؤ،
عمر نے اس سے کہا اور باہر نکل گیا۔ جواد بھی یس سر کہتے اس کے پیچھے چلا گیا۔ وہ دونوں میس لان میں بالکل الگ رکھی ہوئی چیئرز پر جا کر بیٹھ گئے۔ دیکھو جواد، مجھے امید ہے میں تم سے جو پوچھوں گا سچ بتاؤ گے، عمر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یس سر، جواد نے سوالیہ نظروں سے عمر کو دیکھا۔ حدید کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ میں جانتا ہوں۔ دوستوں میں بھی نہیں ہے، آئی ایم شیور۔ پروفیشنل بھی نہیں ہے۔ تو کیا، عمر کہتے کہتے ایک لمحے کو رکا، کیا کسی لڑکی کا پرابلم ہے؟ جواد گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ اسے خدشہ تھا کہ عمر اصل بات کی تہ تک پہنچ جائے گا، لیکن اتنی جلدی کا نہیں سوچا تھا اس نے۔ سر، حدید ٹھیک ہے اب۔ جواد ابھی بھی بتانے میں تذبذب کا شکار تھا۔ جواد، حدید ٹھیک نہیں ہے، کسی بات سے وہ بہت ڈسٹرب ہے، اور تم دونوں یہ بات مجھ سے چھپا رہے ہو۔ بظاہراً اس نے میرے سامنے خود کو کمپوز کیا ہوا ہے، لیکن وہ ٹھیک بالکل نہیں ہے۔ عمر فکر مندی سے بولا۔ سر، اگر ایسا ہے بھی تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، ڈونٹ وری۔ جواد تسلی آمیز انداز میں بولا۔ جواد، تم اچھی طرح جانتے ہو حدید مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتا۔ میں اس کا بڑا بھائی ضرور ہوں، جتنا مرضی اس کو ڈانٹ لوں، لیکن ہم دوست بھی ہیں۔ وہ ہر بات مجھ سے شیئر کرتا ہے، لیکن ابھی وہ چھپا رہا ہے۔ میں اسی کی بہتری کے لیے ہی تم سے پوچھ رہا ہوں۔ عمر واقعی پریشان تھا۔ جواد کچھ دیر خاموش رہا۔ اس نے آج بھی حدید کو منع کیا تھا کہ وہ دانیہ سے سنڈے کو نہیں ملے، لیکن حدید نے اس کی بات نہیں مانی تھی، وہ ملنا چاہتا تھا۔ یہی سوچ کر اس نے عمر کو سب بتانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ عمر ہی تھا جو حدید کو دوبارہ اس لڑکی کے جال میں پھنسنے سے روک سکتا تھا۔ سر، پہلے آپ وعدہ کریں حدید کو کچھ کہیں گے نہیں۔ جواد کو ڈر تھا کہ سر عمر یہ سب جان کر حدید کو ڈانٹے ہی نہ۔ جواد، میں اگر اسے کچھ کہتا بھی ہوں تو وہ اس کی بھلائی میں ہوتا ہے۔ عمر سنجیدگی سے بولا۔ جی سر، تو پھر بتاؤ۔ عمر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سر، سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے شروع کروں۔ جواد ہچکچاتے ہوئے بولا۔ شروع سے بتاؤ۔ سر، ایک لڑکی تھی، حدید اسی کی وجہ سے ڈسٹرب ہے۔ جواد بولا تو عمر نے ٹھنڈی سانس لے کر چیئر کی بیک کے ساتھ ٹیک لگائی، تو اس کا اندازہ درست تھا۔ ساری بات بتاؤ جواد۔ وہ از حد سنجیدہ تھا۔ سر، تقریباً 1.5 سال پہلے وہ لڑکی دانیہ اسے یہیں ملی تھی۔ کافی اسٹائلش اور کانفیڈنٹ لڑکی ہے، اوسی کی بھتیجی ہے۔ دونوں کا مختلف جگہوں پر آمنا سامنا ہوا تو جان پہچان ہو گئی، اور پھر جان پہچان دوستی میں بدل گئی۔ سر، حدید اس کو صرف دوست کے طور پر ہی ٹریٹ کرتا تھا، لیکن وہ صرف دوست نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس نے حدید سے کہا کہ اسے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ حدید نے پہلے تو اسے صاف کہہ دیا کہ اس نے اس کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا، وہ صرف اس کی اچھی دوست ہے۔ جواد سانس لینے کو رکا تھا۔ پھر؟ عمر بولا۔ سر، پھر مسلسل اس کے اصرار پر حدید بھی انوالو ہوتا گیا۔ وہ بہت سیریس ہو گیا تھا، اس کے لیے اتنا کہ وہ انکل آنٹی سے بات بھی کرنا چاہتا تھا اس کے بارے میں۔ آپ کو یاد ہوگا آپ سے بھی اس نے کہا تھا کہ اس نے ضروری بات کرنی ہے، آ کر کرے گا، لیکن پھر نہیں کر سکا وہ۔ جواد عمر کو دیکھتے ہوئے بولا۔ تو وہ یہ بات تھی؟ عمر پرسوچ انداز میں بولا۔ یس سر، 6-7 مہینے ان کا ریلیشن شپ رہا۔ پھر سر اچانک وہ حدید کو اگنور کرنے لگی۔ اس کا فون نہیں اٹینڈ کرتی تھی، میسج کرتا تھا تو جواب نہیں دیتی تھی، اور اگر کسی وقت بات کر بھی لے تو تھوڑی دیر بعد بزی ہونے کا کہہ کر فون بند کر دیتی تھی۔ حدید پاگل سا ہو رہا تھا۔ کہاں وہ وقت تھا جب وہ ہر وقت حدید کو میسج اور فون کر رہی ہوتی تھی؟ حدید ڈیوٹی پر ہوتا تھا تو بھی نہ جانے کتنے میسجز آئے ہوتے تھے اس کے لیے۔ حدید جلدی جواب نہ دے پاتا تو اس پر ناراض ہوتی تھی، اور اب وہ جب اگنور کر رہی تھی تو حدید سے برداشت نہیں ہو رہا تھا اس کا رویہ۔ پھر ایک دن وہ حدید کو شاپنگ کرتی نظر آئی، اس کے ساتھ کوئی اور لڑکا تھا۔ جب حدید نے کہا تو اس نے کہا کہ وہ اس کا دوست ہے، لیکن جس طرح وہ اس کے ساتھ بے تکلف تھی، وہ دوست سے زیادہ ہی کچھ لگ رہا تھا۔ حدید نے دانیہ سے کہا کہ اسے اس سے بات کرنی ہے ابھی، لیکن وہ اس کو اگلے دن ملنے کا کہہ کر چلی گئی۔ اس روز حدید بہت ڈسٹرب رہا تھا۔ اگلے دن جب وہ ملے تو اس نے آرام سے کہہ دیا کہ وہ اس لڑکے نومی سے شادی کر رہی ہے۔ حدید کے لیے یہ کسی جھٹکے سے کم نہیں تھا۔
اس نے اس سے پوچھا کہ پھر اس سے جو محبت تھی اس کا کیا؟ تو یہ کہہ چلی کہ وہ تو صرف دوستی تھی، حدید نہیں غلط سمجھا۔ حالانکہ سر میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ حدید پہلے انوالو نہیں تھا، دانیہ نے اسے ٹریپ کیا اور پھر کوئی اور مل گیا تو چھوڑ گئی۔ جواد بولتے بولتے رکا۔ عمر خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سر، حدید بہت زیادہ ڈپریشن میں چلا گیا تھا، بالکل دور ہو گیا تھا ہر چیز سے، سب سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ بہت مشکل سے میں نے اسے سنبھالا تھا اور وہ سنبھل بھی گیا تھا، اپنی زندگی میں آگے بڑھایا ہے، لیکن اب 8 ماہ بعد وہ پھر اچانک واپس آ گئی ہے۔ اس کو اسنومی نے چھوڑ دیا تو اسے حدید کا خیال آ گیا۔ لائبریری کے باہر کل ملی وہ حدید کو، سنڈے کو ملنے کو کہا ہے، وہ پھر سے پہلے جیسا تعلق جوڑنا چاہتی ہے حدید سے۔ جواد یہ جاننے کے باوجود کہ حدید کو پتہ چلا تو وہ ناراض ہوگا، عمر کو ساری بات تفصیل سے بتاتا چلا گیا۔ اتنا کچھ ہوتا رہا اور حدید نے نہ مجھے پتہ چلنے دیا نہ ہی گھر میں کسی کو بتایا۔ حدید سے ایسی بے وقوفی کی توقع نہیں تھی مجھے۔ عمیر سنجیدہ لہجے میں بولا، سر پلیز آپ اس کو کچھ مت کہیے گا، اس نے فلرٹ نہیں کیا تھا، آپ بھی جانتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے، وہ بہت سیریس تھا، گھر والوں سے بات کر کے باقاعدہ تعلق جوڑنا چاہتا تھا۔ جواد پریشان ہو رہا تھا کہ اس کی وجہ سے حدید کو ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ ڈونٹ وری، تم یہ بتاؤ حدید نے کیا کہا ملنے کے بارے میں؟ عمر نے اس سے پوچھا۔ سر، حدید کہہ رہا تھا وہ ملنے جائے گا، پتہ نہیں کیوں جانتے بوجھتے بھی وہ یہ بے وقوفی کر رہا ہے۔ آپ اسے خود سمجھائیں سر، دانیہ تو اس کی زندگی خراب کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کرے گی۔ جواد فکر مندی سے بولا، ہاں میں اس سے بات کروں گا۔ عمر بے حد سنجیدہ تھا۔ حدید کریو روم میں بیٹھا تھا، وہ لیٹ فری ہوا تھا آج، اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا اور نیند سے بھی برا حال تھا۔ رات دیر تک وہ اور جواد پریزنٹیشن پر کام کرتے رہے اور جو ٹائم بچا اس میں بھی وہ صحیح طرح سے سو نہیں سکا تھا، اوپر سے ناشتے کے بعد سے کچھ کھایا بھی نہیں۔ اب رات کے 9 بج رہے تھے۔ اس نے کافی اور سینڈوچز منگوائے، ساتھ میں پین کلرز بھی منگوا لیں۔ ابھی اس نے کھانا ختم ہی کیا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ کافی کا کپ دوسرے ہاتھ میں پکڑتے اس نے فون نکالا، اسکرین پر ایک نظر ڈال کر فون اٹینڈ کر لیا۔ جی بھائی، وہ بولا، کہاں ہو تم اس وقت؟ دوسری طرف عمر تھا۔ اس کی جواد سے ملنے کے بعد سے ابھی تک حدید سے بات نہیں ہو پائی تھی۔ بھائی کریو روم میں ہوں، حدید سنجیدگی سے بولا۔ ڈیوٹی کب ختم ہو رہی ہے تمہاری؟ عمر نے پوچھا۔ ہو گئی ہے ختم، حدید بولا۔ اوکے پھر میرے روم میں آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ عمر یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ حدید نے گہری سانس لے کر کپ ٹیبل پر رکھا، پھر پیراسیٹامول کی 2 گولیاں پیکٹ سے نکال کر کافی کے ساتھ ہی نگل لیں۔ کچھ دیر بعد وہ عمر کے کمرے میں موجود تھا۔ وہ سیدھا یہیں آیا تھا، چینج بھی نہیں کیا تھا۔ عمر روم میں نہیں تھا، باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، وہ شاید نہا رہا تھا۔ حدید بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ عمر بالوں کو ٹاول سے رگڑتے ہوئے جب باہر آیا تو حدید بیٹھ پر بے خبر سو رہا تھا۔ وہ انتظار کرتے کرتے لیٹ گیا اور پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ عمر نے ٹاول کرسی کی بیک پر لٹکایا اور حدید کی طرف مڑا، جس کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور سوتے ہوئے معصوم بچے کی طرح لگ رہا تھا۔ عمر آگے بڑھا اور جھک کر آہستہ سے اس کے جوتے اتارے اور نیچے رکھے، پھر سائڈ پر پڑا ہوا کمبل اٹھا کر اس کو اڑا دیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو عمر اس کے اس طرح بنا یونیفارم چینج کیے اور جوتوں سمیت سونے پر کافی کلاس لیتا، لیکن جانتا تھا حدید ڈسٹرب ہے، اس لیے کچھ نہیں کہا۔ عمر کچھ دیر کھڑا اس کو دیکھتا رہا، پھر ٹیبل لیمپ جلایا اور لائٹ بند کر کے روم سے باہر نکل گیا۔ عمر خرم کے ساتھ میس میں کافی دیر بیٹھا رہا، پھر جب وہ واپس آیا تو حدید ایسے ہی بے خبر سو رہا تھا۔ عمر چینج کر کے آیا اور ایکسٹرا کمبل لے کر سائڈ پر رکھے صوفے پر لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ بھی سو چکا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب حدید کی آنکھ کھلی۔ کچھ دیر تو وہ ایسے ہی لیٹا رہا، پھر خیال آنے پر کہ وہ بھائی کے ساتھ روم میں تھا، اٹھ بیٹھا۔ ایک نظر اپنے اوپر ڈال کر سامنے دیکھا تو عمر صوفے پر سو رہا تھا۔ حدید بیڈ سے اترا اور عمر کے پاس آیا۔ بھائی، اس نے آواز دی اور ساتھ ہی عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا، ٹھیک تو ہو تم؟ عمر کمبل پیچھے ہٹاتا ہوا اٹھ بیٹھا۔
بھائی آپ یہاں کیوں سو رہے ہیں؟ آئی ایم سوری، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب سو گیا میں، آپ اٹھا دیتے مجھے۔ حدید شرمندہ ہو رہا تھا۔ فضول باتیں نہیں کرو حدید، ابھی کافی ٹائم ہے صبح ہونے میں، سو جاؤ، عمر نے نرم لہجے میں اسے کہا۔ بھائی میں اپنے روم میں چلا جاتا ہوں، آپ بیڈ پر سو جائیں، اس وقت جواد کو ڈسٹرب کرو گے تم، آرام سے یہیں سو جاؤ، عمر نے اسے منع کیا۔ اچھا تو پھر آپ بیڈ پر جائیں، میں صوفے پر سو جاتا ہوں۔ حدید کو اچھا نہیں لگ رہا تھا عمر کو اپنی وجہ سے اس طرح صوفے پر سوتے دیکھ کر۔ حدید تنگ مت کرو، جاؤ اور سو جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے، میں بہت کمفرٹیبل ہوں یہاں، عمر واپس لیٹتے ہوئے بولا اور کمبل اوڑھ لیا۔ مگر بھائی، حدید وہیں کھڑا رہا۔ حدید جاؤ، اب کی بار عمر نے سختی سے کہا۔ حدید نہ چاہتے ہوئے بھی مڑا اور بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو عمر کمرے میں نہیں تھا۔ اس نے ٹائم دیکھا اور پھر جلدی سے اٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ریڈی ہو کر ڈیوٹی کے لیے جا رہا تھا۔ سارا دن مصروف گزرا تھا، جواد کو حدید سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ اس کو نہیں بتا سکا کہ سر عمر کو سب بتا دیا ہے اس نے۔ وہ روم میں آیا تو ابھی حدید نہیں آیا تھا۔ وہ فریش ہو کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں حدید اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنا موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا اور تھکے تھکے انداز میں بیٹھ گیا۔ حدید رات کہاں تھے تم؟ جواد نے پوچھا۔ وہ جانتا تھا سر عمر کے روم میں تھا وہ، لیکن وہ جاننا چاہتا تھا کہ سر عمر نے اس سے کوئی بات کی یا نہیں۔ بھائی کے روم میں تھا، ان سے ملنے گیا تھا۔ بھائی کا انتظار کرتے کرتے پتہ نہیں چلا، وہیں سو گیا۔ حدید اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ سر نے کچھ کہا تم سے؟ جواد نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کس بارے میں؟ حدید نے سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ ایسے ہی کسی بھی بارے میں؟ جواد نے نظریں چرائیں۔ نہیں، کیا کچھ کہنا تھا انہوں نے؟ حدید نے اس سے پوچھا۔ نہیں، میں ویسے ہی کہہ رہا تھا۔ تم یہ بتاؤ، دانیہ سے ملنے نہیں جاؤ گے نا تم؟ جواد نے بات چینج کی۔ دانیہ کے نام پر حدید نے اپنے لب بھینچے۔ حدید، جواد نے اسے پکارا۔ میں جاؤں گا اس سے ملنے، حدید سپاٹ لہجے میں بولا۔ دماغ خراب ہے تمہارا کیا؟ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا بھول گئے تم؟ کیوں جاؤ گے ملنے؟ جواد کو غصہ آیا۔ جواد، میں اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتا، بہتر ہے تم بھی نہ کرو، حدید سنجیدگی سے بولا۔ حدید، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اس سے ملنے کی کوئی تک ہی نہیں بنتی، بس تم نہیں ملو گے۔ جواد جھنجھلایا ہوا تھا۔ میں اس سے ملنے جاؤں گا جواد، اور تم مجھے روک نہیں سکتے، حدید اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے دو ٹوک انداز میں بولا۔ تم نہیں جاؤ گے حدید، اور میں تمہیں روک سکتا ہوں۔ دروازے کی طرف سے آواز آئی۔ دونوں نے ایک ساتھ مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں عمر کھڑا تھا۔ میں روکوں گا تمہیں حدید، عمر دوبارہ بولا۔ حدید نے جواد کی طرف دیکھا، اس کی نظروں میں بے یقینی اور شکوہ تھا۔ تم پر بھروسہ تھا مجھے جواد، حدید سپاٹ لہجے میں بولا۔ وہ جانتا تھا بھائی کو جواد کے علاوہ اور کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ اس کو کچھ مت کہو، اس کی غلطی نہیں ہے، اپنی شکل دیکھو، صاف لکھا ہے اس پر تمہارا مسئلہ، عمر قریب آتے ہوئے بولا۔ بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے ساتھ، پتہ نہیں اس نے کیا بکواس کی ہے آپ سے۔ حدید کو بے حد غصہ آ رہا تھا جواد پر۔ تمیز کے دائرے میں رہو حدید، عمر نے اسے ڈانٹا۔ میں نے کچھ بھی غلط نہیں بتایا سر کو، انہیں پہلے سے ہی شک ہو چکا تھا کہ بات کیا ہے۔ جواد نے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی کوشش کی۔ حدید ناراضگی سے بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ بیٹھو، عمر حدید کو دیکھتے ہوئے بولا۔ حدید رخ موڑے کھڑا رہا۔ حدید، میں نے کہا ہے بیٹھو، عمر کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ حدید خاموشی سے سائڈ پر رکھی چیئر پر بیٹھ گیا۔ عمر نے دوسری چیئر کھینچ کر اس کے سامنے رکھی اور بیٹھ گیا۔ دیکھو حدید، میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم نے غلط کیا تھا یا صحیح، یہ ایج ایسی ہی ہوتی ہے، نیچرلی کوئی اچھا بھی لگ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنی عقل کو استعمال کرنا بھی چھوڑ دے۔ حدید کو عمر نے نرمی سے دیکھتے ہوئے کہا، جو سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ تم دانیہ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ عمر نے حدید سے پوچھا۔ بھائی، کیا آپ کو اور جواد کو یہ لگتا ہے کہ میں اس سے ابھی بھی محبت کرتا ہوں، اس سے دوبارہ تعلق جوڑنا چاہتا ہوں؟ حدید نے سر اٹھا کر سنجیدگی سے عمر کو دیکھا۔ نہیں، مجھے یہ ہرگز نہیں لگتا، میں جانتا ہوں تم ایسا نہیں کر سکتے، میں بس وجہ جاننا چاہتا ہوں تمہارے ملنے کی۔
عمر بھی سنجیدہ تھا. بھائی مجھے دکھ اس بات کا نہیں کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا. دکھ اس بات کا ہے کہ اس نے مجھے یوز کیا وقت گزارنے کے لیے، اور اس بات کا اسے ذرا بھی گلٹ نہیں ہے. وہ سمجھتی ہے میں کوئی کھلونا ہوں جس سے وہ کھیلتی رہی، پھر دل بھر گیا تو پھینک دیا، اور اب نیا کھلونا ٹوٹ گیا ہے تو پھر سے پرانے کو حاصل کرنا چاہتی ہے. ہدایت کا لہجہ بکھرا ہوا تھا. تو پھر لعنت بھیجو اس پر، کیوں ملنا چاہ رہے ہو؟ جواد تیزی سے بولا. اسے دانیہ پہلے بھی اچھی نہیں لگتی تھی. تم تو بات مت کرو مجھ سے. ہدایت نے ناراضگی سے اسے دیکھا. کیوں نہ کروں؟ ایک تو تم بے وقوفی کرو، پھر تمہیں کچھ کہوں بھی نہ. میں پہلے بھی تمہیں کہتا تھا دانیہ ٹھیک بندی نہیں ہے، لیکن تمہارے سر پر تو محبت کا بھوت سوار تھا. جواد بھی خفگی سے بولا. اچھا بس ختم کرو یہ. ہدایت کچھ بولنے لگا تو عمر نے ہاتھ اٹھا کر کہا. بھائی اس کو کہیں یہاں سے دفع ہو جائے، مجھے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی. ہدایت بولا. ایسے کیسے دفع ہو جاؤں؟ یہ میرا بھی کمرہ ہے. جواد دو بدو بولا. چلو. ہدایت نے اس کا بازو پکڑ کر دروازے کی طرف دھکیلا، پھر جواد کے لاکھ احتجاج کرنے کے باوجود اسے روم سے نکال کر دروازہ لاک کر دیا. عمر خاموشی سے بیٹھا دیکھ رہا تھا. جواد اب باہر کھڑا مسکرا رہا تھا. اس نے جان بوجھ کر ہدایت کو اکسایا تھا تاکہ کسی طرح تو اس کی فرسٹریشن نکلے. ہدایت دروازہ لاک کر کے عمر کی طرف مڑا جو خاموش بیٹھا اس کی طرف دیکھ رہا تھا. بھائی اگر آپ مجھ پر ٹرسٹ کرتے ہیں تو پلیز مجھ سے کچھ نہیں پوچھیں. میں اتنا یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ کل میں آخری دفعہ ملوں گا اس سے. ہدایت کے لہجے میں سچائی تھی. اوکے ٹھیک ہے. عمر ریلیکس ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا. بھائی آپ نے مجھے بھابھی کی تصویر بھی نہیں دکھائی. دیٹس ناٹ فیئر. ہدایت کے چہرے پر کافی دیر بعد مسکراہٹ آئی. اور مجھے بھی نہیں دکھائی. جواد بھی کھڑکی سے منہ نکال کر شرارت سے بولا تو عمر ہنس پڑا. ہدایت بھی مسکرا رہا تھا. دروازہ کھولو گے یا کھڑکی سے ہی اندر آؤں؟ جواد نے ہدایت سے کہا. اندر آنے کا سوچنا بھی مت. ہدایت مصنوعی ناراضگی سے بولا. سوچ تو میں چکا ہوں، اب تو بس عمل کرنا رہ گیا ہے. جواد ڈٹائی سے بولا. کھول دو دروازہ. عمر نے ہدایت سے کہا تو اس نے دروازہ کھول دیا. شکریہ. جواد مسکراتا ہوا بولا. زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف بھائی کے کہنے پر کھولا ہے. ہماری لڑائی ابھی باقی ہے. ہدایت اسے گھورتا ہوا بولا. تب کی تب دیکھی جائے گی، ابھی تو سر کو پکڑو، ٹریٹ بھی لینی ہے ان سے. جواد آگے بڑھ کر بیٹھ پر بیٹھتے ہوئے بولا. ویسے تو میں تم سے ناراض ہوں، لیکن اس بات پر اتفاق کرتا ہوں. ہدایت واپس آ کر چیئر پر بیٹھا. بھائی اب تصویر دکھا بھی دیں، مانا کہ آپ کی ہی ہیں، لیکن تھوڑا حق ہمارا بھی ہے. ہدایت شرارت سے بولا. بکو مت. یہ لو موبائل دیکھ لو. عمر نے مسکراتے ہوئے موبائل ہدایت کی طرف بڑھایا. اوئے ہوئے، دیکھو تو سر کیسے مسکرا رہے ہیں بھابھی کے ذکر پر ہی. جواد بھی شامل ہوا تھا. ابھی تو آگے دیکھو کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں. ہدایت پکچرز فولڈر کھولتے ہوئے بولا. جواد بھی فون پر جھکا ہوا تھا. واؤ بھائی، شی از سو پریٹی. ہدایت کو پہلی نظر میں ہی بھابھی بہت پسند آئی تھی. سر ماشاء اللہ، اب تو ٹریٹ پکی ہے. جواد بھی بولا. لے لینا ٹریٹ بھی. عمر نے جان چھڑانے کے انداز میں کہا. بھائی آپ نے بات کی بھابھی سے؟ ہدایت نے پوچھا. نہیں، میرے پاس نمبر نہیں ہے اور ویسے بھی بات کرنا ضروری تو نہیں. عمر نے بولا. بھائی آپ سکسٹیز کے ہیرو کی طرح نہ ریئیکٹ کریں نا. ملنے سے بھی منع کر دیا تھا آپ نے، اب کم از کم بات تو کر لے. ہدایت منہ بناتے ہوئے بولا. ابھی عمر کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا. عمر نے اسکرین پر نظر ڈالی تو کوئی انجان نمبر تھا. اس نے جیسے ہی کال ریسیو کر کے فون کان کے ساتھ لگایا تو آواز آئی. اسکواڈرن لیڈر عمر، کیسے ہیں آپ؟ عمر نے چونکتے ہوئے دوبارہ نمبر دیکھا، پھر بولا. ہو از دس؟ حالانکہ وہ پہچان چکا تھا اسے. اسکواڈرن لیڈر عمر صاحب، اتنی جلدی بھول گئے آپ شزا کو؟ میں کسی شزا کو نہیں جانتا. عمر نے رانگ نمبر کہتے ہوئے فون بند کر دیا، پھر ہدایت اور جواد کی طرف دیکھا جو دبی دبی مسکراہٹوں سے اسے دیکھ رہے تھے. کیا مسئلہ ہے؟ عمر جھنجھلایا تھا. بھائی شزا کو واقعی بھول گئے کیا آپ؟ ہدایت شرارت سے بولا. کون شزا؟ میں کسی شزا کو نہیں جانتا. عمر نے سنجیدگی سے کہا. بھائی لگتا ہے آپ کی شارٹ ٹرم میموری لاس ہونے لگی ہے. چلیں، وہ تو آپ کو کچھ زیادہ ہی اچھی طرح جانتی ہے نا؟
हुदैद का अंदाज शरारती था। फजूल बातों से परहेज करो। उमर ने उसको जवाबन घूरा था। वैसे सर, मिस शिजा को आपका नंबर कैसे मिला? जवाद ने मायने खेज अंदाज में पूछा। वो जानता था हुदैद का कारनामा। पता नहीं, उमर ने कंधे उचकाए। सर, हो सकता है। जवाद अभी आगे कुछ कहने ही वाला था कि हुदैद ने उसके पांव पर पांव मारा। आह! जवाद जानबूझकर कोहराता हुआ नीचे झुका। क्या हुआ? उमर ने हैरानी से पूछा। कुछ नहीं, कुछ नहीं भाई, इसको कभी कभी बैठे बैठे अचानक ही पाँव में दर्द होने लगता है। हुदैद ने जवाद को पकड़कर सीधा करते हुए तेजी से कहा। क्या मतलब? उमर ने पूछा। सर जाने दें, आप ये बताएं फिर ट्रीट कब दे रहे हैं? जवाद ने हुदैद पर एहसान करते हुए बात बदली, वरना उसे भी पता था सर उमर को पता चल गया कि उनका नंबर हुदैद ने शिजा को दिया है तो हुदैद की शामत आ जाएगी। पहले तुम दोनों के ड्रामे तो ख़त्म हो जाएं। उमर का इशारा उनकी हरकतों की तरफ था। उमर उठ खड़ा हुआ। भाई कहाँ जा रहे हैं? पहले ये कंफर्म करके जाएं कि परसों आप हमें डिनर करवा रहे हैं किसी अच्छी जगह पे। हुदैद बोला, जिसे सुनी अनसुनी करते हुए उमर कमरे से निकल गया। आयला और मेहर शॉपिंग करने के लिए आई थीं। काफ़ी देर मॉल में घूमने के बाद उन्होंने कुछ ड्रेसेस लिए। अब वो मॉल ही में बने रेस्टोरेंट में बैठी थी। आली, क्या हुआ है? मैं नोट कर रही हूँ तुम बहुत खामोश खामोश हो। मेहर ने आयला को देखते हुए पूछा। नहीं तो, तुम्हें ऐसे ही लग रहा है। आयला ने जूस का सिप लेते हुए कहा। कोई बात तो है, तुम्हारा शॉपिंग में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, वरना तुम तो आसानी से कोई चीज़ पसंद ही नहीं करती हो और आज ऐसे ही ड्रेसेस ले लिए। मेहर बोली। मेहरू, मैं बहुत टेंस हूँ। आयला बाजू में ब्रेसलेट घुमाते हुए बोली। वही तो पूछ रही हूँ, क्यों टेंस हो? क्या हुआ है? मेहर ने फिक्रमंदी से पूछा। मेहरू, मुझे लगता है हुदैद किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व है। उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की है। आयला अटक अटक कर बोली। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसी कोई बात होती तो मुझे नहीं तो भाई को ज़रूर पता होती। मेहर यकीन से बोली। नहीं मेहरू, मुझे ऐसा लगता है कोई लड़की है ज़रूर। आयला परेशान थी। आली, तुम्हें क्यों लगता है ऐसा? मेहर ने पूछा। मेहरू, उस दिन जब हमारी हुदैद से बात हुई थी, भाभी का बताया था उसे, तो जब मैं बात कर रही थी उसने अचानक फ़ोन बंद कर दिया था। आयला तेज़ तेज़ बोलते हुए बता रही थी। हाँ मुझे याद है, लेकिन उससे ये कैसे पता चलता है कि हुदैद की ज़िंदगी में कोई लड़की है? मेहर ने हैरत से पूछा। मेहरू, तब मैंने किसी लड़की की आवाज़ सुनी थी और उसी की आवाज़ सुनकर हुदैद ने फ़ोन बंद किया था। आयला बहुत परेशान लग रही थी। यार, हो सकता है तुम्हारा वहम हो या फिर वो लड़की हुदैद की सिर्फ दोस्त हो। मेहर को अभी भी यकीन था हुदैद पर। पता नहीं यार, लेकिन मेहरू, मैं अब हुदैद के बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। आयला रुहासी हुई। आली, टेंशन मत लो, इंशाअल्लाह तुम्हें कभी हुदैद के बगैर नहीं रहना पड़ेगा। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मेहर ने आयला को तसल्ली दी। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो? आयला ने मेहर को देखते हुए पूछा। आली, मत सोचो ऐसा। अच्छा अच्छा सोचो। मैं इसीलिए तुम्हें कह रही थी कि हुदैद को बता दो। उसको मालूम तो हो कि तुम उससे मोहब्बत करती हो, ताकि वो किसी और के बारे में सोचे भी ना। मेहर ने आयला से कहा। मेहरू, मैं उसे नहीं बता सकती। मुझे डर भी लगता है अगर उसने मेरी फीलिंग्स ना समझी, अगर मेरी मोहब्बत कबूल ना की तो क्या होगा? आयला को आजकल कुछ समझ नहीं आ रहा था। आली, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम कहो तो मैं बता दूं हुदैद को? मेहर ने कहा। नहीं मेहरू, प्लीज़, तुम उसे कुछ नहीं बताओगी। आयला ने उसे मना किया। मगर आली, प्लीज़ मेहरू, तुम कुछ नहीं बताओगी। आयला उसकी बात काटते हुए बोली। ओके, नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम अपना मूड ठीक करो। मेहर मानते हुए बोली। चलो अब चलते हैं, बहुत देर हो गई है। आयला ने कहा तो मेहर भी हाँ चलो कहती हुई उठ खड़ी हुई। कुछ देर बाद वो पार्किंग की तरफ जा रही थी। हुदैद जब कॉफ़ी हाउस में दाखिल हुआ तो उसे दानिया कोने वाली टेबल पर बैठी नजर आई। वो मजबूत कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ा। दानिया ने भी उसे देख लिया था और मुस्कुराकर हाथ हिलाया। हुदैद ने करीब पहुंचकर कुर्सी खींची और बैठ गया। मुझे यकीन था तुम ज़रूर आओगे। दानिया फ़ख्रिया मुस्कुराई। अच्छा, खुद पर बहुत यकीन है तुम्हें? हुदैद ने तंज़िया मुस्कुराहट के साथ कहा। यस ऑफ कोर्स। दानिया मुस्कुराई। कैसे हो तुम? तुम्हारे सामने हूँ।
حدید کندھے اچکا کر بولا۔ تم تو پہلے سے بھی زیادہ ہینڈسم اور فریش لگ رہے ہو، اس نے حدید کو ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ حدید نے جینز کے ساتھ آف وائٹ پلین شرٹ پہنی ہوئی تھی جس کے کف کوہنیوں تک مڑے ہوئے تھے، شیو ہلکی بڑھی ہوئی تھی، گھنے بال سلیقے سے سیٹ تھے۔ بلا شبہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو ہجوم میں بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔ اچھا؟ حدید اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ دانیہ نے ایک ادا سے پوچھا۔ وہ ریڈ ٹراؤزر کے ساتھ بلیک ٹاپ پہنے ہوئی تھی، مہارت سے کیے گئے میک اپ اور فریش کٹ ڈائی بالوں کے ساتھ وہ حسین تو لگ رہی تھی لیکن کچھ مصنوعی پن جھلک رہا تھا۔ حدید نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں، میں نے غور نہیں کیا، وہ بولا۔ اچھا تو اب کر لو نا غور، تمہارے سامنے ہی تو بیٹھی ہوں، وہ اپنے بال پیچھے کرتے ہوئے بولی۔ میرے پاس ایسے کاموں کے لیے بالکل وقت نہیں ہے دانیہ میڈم، جس بات کے لیے بلایا ہے وہ کہو، حدید ٹیبل پر ہاتھ رکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ دانیہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر ویٹر کو بلا کر کافی آرڈر کی۔ اس دوران حدید لا تعلق سا بیٹھا رہا۔ حدید، آئی ایم سوری، میں نے تمہیں ہرٹ کیا، لیکن مجھے بھی بعد میں احساس ہوا کہ محبت تو میں صرف تم سے کرتی ہوں، نومی سے تو وقتی لگاؤ تھا، دانیہ نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ حدید اس کی بات سن کر ہنسا۔ دانیہ میڈم، آپ کو کل کو کسی اور سے ایسا ہی وقتی لگاؤ ہو گیا تو پھر کیا بہانہ بنائیں گی؟ حدید نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ پلیز ٹرسٹ می حدید، آئی ریئلی لو یو۔ دانیہ نے ٹیبل پر رکھے حدید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ حدید نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ بہتر ہے اس قسم کی بے تکلفی سے پرہیز کرو تم۔ حدید کا لہجہ سخت تھا۔ کیا ہو گیا ہے حدید؟ تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے، کہتے تھے میرے بغیر رہ نہیں سکو گے۔ دانیہ بولی۔ دانیہ میڈم، اس وقت اگر بے وقوفی کی تھی میں نے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ ابھی تک میں ویسا ہی بے وقوف بنا رہتا۔ حدید کا انداز تمسخرانہ تھا۔ کیا تمہاری زندگی میں کوئی اور لڑکی آ گئی ہے؟ دانیہ نے حسدانہ انداز میں پوچھا۔ حدید اس کی بات پر ہنسا تھا۔ تمہارا قصور نہیں ہے، تم ہر کسی کو اپنے جیسا ہی سمجھو گی۔ حدید، ایک دفعہ تو ٹرسٹ کر کے دیکھو مجھ پر۔ دانیہ کی پرغرور مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ ایک دفعہ ٹرسٹ کر کے دیکھ چکا ہوں آپ پر۔ حدید کا لہجہ سخت تھا۔ خیر، میرا وقت کافی قیمتی ہے، امید ہے آئندہ ہماری ملاقات کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ میں واقعی آپ کی شکل کبھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ حدید اٹھتے ہوئے بولا۔ حدید رکو پلیز۔ دانیہ بھی اٹھی تھی۔ حدید نے اس کی بات سنی انسنی کر کے والیٹ نکالا اور اس میں سے پیسے نکال کر ٹیبل پر رکھے۔ یہ اس کافی کا بل جو آخری دفعہ پے کر رہا ہوں آپ کے لیے دانیہ میڈم۔ کافی ایسے ہی پڑی تھی، حدید نے ٹچ بھی نہیں کی تھی۔ حدید دانیہ کے روکنے کے باوجود واپس مڑ گیا۔ وہ ابھی پارکنگ میں اپنی کار کا دروازہ کھول رہا تھا کہ دانیہ تیزی سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ حدید نے کوفت سے اسے دیکھا۔ حدید، میری جیسی لڑکی تمہیں کبھی نہیں ملے گی، دیکھو میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، کچھ بھی۔ حدید کے کندھے پر دانیہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ حدید نے شدید ناگواری سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور ایک قدم پیچھے ہوا۔ میں جانتا تھا تم اچھی لڑکی نہیں ہو، لیکن یہ نہیں جانتا تھا تم گھٹیا بھی ہو۔ دانیہ نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا۔ انف اینڈ شٹ اپ، آئندہ کبھی مجھے اپروچ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اور آخری بات، میری زندگی میں واقعی تم جیسی لڑکی کبھی نہیں آئے گی۔ گھٹیا لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے میری زندگی میں، جو بھی لڑکی آئے گی بہت اچھی ہوگی۔ خدا حافظ، حدید نے سخت لہجے میں کہا اور دروازہ کھول کر اندر بیٹھا۔ زور سے دروازہ بند کرتے اس نے گاڑی ریورس کی اور تیزی سے وہاں سے نکال کر لے گیا۔